الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج رمضان المبارک کا ہمارا اختتامی آخری درس ہے، اور اس درس میں نے سورۃ النور کے چند مقامات کا انتخاب کیا ہے۔ سب سے پہلے تو سورۃ النور میں جو احکام اور جو مسائل بیان ہوئے ہیں وہ میں اختصار کے ساتھ بیان کر دوں گا، بلکہ بیان کر دیتا ہوں، پھر اس کے بعد چند مقامات کا ہم مطالعہ کر لیں گے، اور آخر میں مختصر سی دعا بھی ہم کریں گے۔ سورۃ النور کا مطالعہ کرنے کے بعد جو میں نے سورۃ النور میں سے احکام اور مسائل میں نے لکھے ہیں وہ اختصار کے ساتھ مختصراً وہ 20 احکام اور مسائل یعنی نمبرز میں نے بنائے ہیں، تو وہ ایک ایک کر کے میں بیان کر دیتا ہوں، اور پھر اس کے بعد سورت میں سے چند مقامات کا مطالعہ۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ زنا کو جرم قرار دیا ہے، گناہ تو وہ ہے ہی، جرم قرار دیا ہے، اور اس کی جو سزا ہے وہ 100 کوڑے مقرر کی گئی ہے۔ ایک تو یہ پہلی بات، اور دوسرا یہ ہے کہ جو بدکار لوگ ہیں ان سے معاشرتی مقاطعہ کا حکم ہے، سوشل بائیکاٹ کا، اور ان سے رشتہ مناکحت یعنی نکاح کا رشتہ بھی جوڑنے سے روکا گیا ہے۔ یہ یعنی اسلامی معاشرے میں زنا جیسے جرم سے، گناہ سے نفرت یہ پیدا کی گئی ہے، اور اسلامی معاشرے میں اس طرح کے گناہ اور جرائم کبھی بھی پروان نہیں چڑھ سکتے۔ یہ بنیادی بات ہے، یہ یاد رکھنی چاہیے۔ یعنی اسلامی معاشرہ وہ معاشرہ جو اسلامی اصولوں پر، اللہ کے احکام پر جو معاشرہ قائم ہوا ہے، بنا ہے، اس معاشرے میں بدکاری کی تو کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، اس لیے کہ یہ بدکاری، یہ زناکاری، یہ انسانی معاشرے کو دیمک کی طرح یہ چاٹ جاتا ہے، یہ مرض اور یہ بیماری۔ تو اجتماعی جو کردار ہوتا ہے یا اجتماعی جو وجود ہوتا ہے اس کے لیے بہت بڑا یہ خطرہ ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مرد اور عورت کو تخلیق کیا ہے، بنایا ہے، اور ان کے باہمی تعلق میں اللہ تعالیٰ نے پھر قوانین اور احکام بھی نازل فرمائے ہیں، اور یہ رشتہ نکاح سے قائم ہوتا ہے، اس لیے کہ نکاح میں میاں بیوی ایک دوسرے کے حقوق اور فرائض کے ذمہ دار بھی ہوتے ہیں، اور پھر زندگی کو آگے لے کر وہ بڑھتے ہیں، پھر اولاد وجود میں آتی ہے، پھر وہ اولاد اس کی تربیت کرنا والدین کی ذمہ داری ہوتی ہے، تو اس طرح پھر ایک معاشرہ، انسانی معاشرہ وجود میں آتا ہے۔ بدکاری کا جو معاشرہ ہوتا ہے وہ جنگل کا معاشرہ ہوتا ہے۔ پھر ہوتا اس طرح ہے کہ باپ ذمہ دار نہیں ہوتا، وہ ماں کے ذمے ہوتی ہے، اور اولاد ماں سنبھالتی ہے، یا ماں غائب ہو جاتی ہے تو باپ سنبھالتا ہے، یا باپ غائب ہو جاتا ہے، پھر ون پیرنٹس فیملی سسٹم وجود میں آ جاتا ہے۔ تو اسلامی معاشرے میں زنا تو کسی صورت بھی قابل قبول نہیں ہے، کسی صورت بھی۔
اسے تو برداشت بھی نہیں کیا جا سکتا۔ یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے۔ اسلام انسانی معاشرے کے بارے میں حساس ہے، وہ جنگل کا معاشرہ نہیں قائم کرنا چاہتا، تو اس لیے زنا پر سزا مقرر کی گئی اور بدکاری کرنے والوں سے معاشرتی مکاتعہ یہ کہا گیا۔ اور تیسری بات جو سورۃ النور میں بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ جو تہمت لگائے زنا کی اور پھر گواہ نہ لا سکے تو اس کے لیے پھر 80 کوڑوں کی سزا ہے۔ یہ تیسری بات ہے جو سورۃ النور میں بتائی گئی ہے، یعنی کہ اگر کوئی شخص تہمت لگاتا ہے یا الزام لگاتا ہے تو پھر اس پر یہ لازم ہے کہ وہ گواہ کا جو پورا نصاب ہے، 4 گواہ ہیں، یہ نصاب ہے۔ یعنی نصاب کا لفظ جب ہم بولتے ہیں تو اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ اتنی تعداد اور اتنی مقدار کا ہونا لازم اور ضروری ہے، ورنہ جو تہمت لگانے والا ہے اس کو پھر سزا دی جاتی ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے۔ یہ اسلام نے اس کے بارے میں بڑی سختی برتی ہے، کسی پر الزام اور تہمت، یہ جو کلچر جب عام ہو جائے نا، جیسے ہم حدیث میں پڑھ رہے تھے کہ پھر اس معاشرے کی جو بنیادیں ہیں، اس کی چولے ہیں، وہ ہل کر رہ جاتی ہیں، وہ پھر اقدار اور ویلیوز پر قائم نہیں رہتا، انتشار کا شکار ہو جاتا ہے، ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتا ہے۔ یہ تیسری بات ہو گئی۔ اور چوتھی بات سورۃ النور میں یہ ہے کہ اگر خامند تہمت لگاتا ہے اپنی بیوی پر تو پھر اس کا پورا ایک طریقہ کار ہے جسے قرآن پاک نے بیان کر دیا۔ اور پھر 5ویں بات جو سورۃ النور میں ہے وہ یہ ہے کہ جو عفت مآب خواتین ہیں ان پر تہمت جب لگائی جاتی ہے تو پھر معاشرے کا رویہ کیسا ہونا چاہیے، یہ 5ویں بات ہے۔ اور 6ٹھی بات یہ ہے کہ جو لوگ فحش پھیلاتے ہیں، فحش کی باتیں پھیلاتے ہیں، تو قرآن پاک نے ان کے لیے سزا کا فرمایا کہ یہ مستحق ہیں اور حوصلہ افزائی ان کی نہیں ہے۔ 7ویں بات یہ ہے کہ معاشرے کا جو عمومی رویہ ہے وہ کیا ہونا چاہیے۔ معاشرے کا عمومی رویہ حسن ظن کا رویہ ہونا چاہیے، یعنی ہر شخص بے گناہ ہے اس وقت تک جب تک ثبوت نہ ملیں، یہ بات۔ اور 8ویں بات یہ کہ گھروں میں اجازت لے کر داخل ہونا چاہیے۔ اور 9ویں بات یہ ہے کہ عورت ہو یا مرد انہیں غض بصر کا حکم ہے۔ غض بصر سے مراد یہ ہے کہ نظروں کو جھکا کر رکھنا۔ اور 10واں فرمایا کہ عورتوں کو خاص طور پر فرمایا گیا کہ سینوں کو وہ ڈھانپ کر رکھیں۔ 11ویں بات جو فرمائی وہ یہ ہے کہ یہ بھی عورتوں کو فرمایا کہ محرم اور گھر کے خادمین کے علاوہ کسی کے سامنے جائیں تو پھر اپنے لباس کا خیال رکھیں۔ 12ویں بات یہ بیان کی کہ باہر نکلیں تو متوجہ کرنے والے، بجنے والے جو زیور ہوتے ہیں یا اس طرح کا میک اپ اور لباس، اس کے بارے میں ذرا خیال رکھیں۔ 13ویں بات جو سورۃ النور میں بیان کی وہ یہ فرمایا کہ غیر شادی یعنی اس حالت میں رہنا اس سے زیادہ پسندیدہ اللہ کے نزدیک شادی ہے، یعنی شادی کرنا، یعنی کہ نکاح کی اللہ تعالیٰ نے حوصلہ افزائی فرمائی ہے۔ اور 14 پوائنٹ جو ان سے 14ویں بات وہ یہ ہے کہ لونڈیاں ہوں یا غلام ہوں، اور یہ کہا گیا کہ بھئی اگر وہ آزادی لینا چاہتے ہیں، شادی کرنا چاہتے ہیں تو اس معاملے میں تم ان کی مدد کرو۔ اور لونڈیوں سے حرام کام کا بھی منع کر دیا گیا، بدکاری سے، کہ بھئی ان سے بدکاری نہ کرواؤ۔ اور 16واں جو حکم ہے وہ یہ ہے کہ خلوت کے اوقات میں کسی کے کمرے میں نہیں جانا چاہیے،
اولاد کو بھی اسی طرح کی تربیت دینی چاہیے، یعنی صبح کا وقت، دوپہر کا اور شام کا وقت، رات کا یہ وقت ہے، تو فرمایا کہ خلوت میں نہ جاؤ۔ اور بوڑھی خواتین کے لیے بھی کہا کہ بھی لباس کے بارے میں وہ احتیاط کریں۔ 18ویں بات، اندھے ہیں، لولے، لنگڑے، بیمار، ان کے لیے بھی معاشرتی احکام سورۃ النور میں بیان ہوئے ہیں۔ اور 19واں جو حکم ہے وہ یہ ہے کہ قریبی عزیز اور بے تکلف دوستوں کے ساتھ جو معاشرتی احکام ہیں ان کو بھی قرآن پاک نے سورۃ النور میں بیان کیا ہے۔ اور پھر آخر میں منافقین کا ذکر ہو گیا۔ اب یہاں پہ جاتے جاتے ایک بات میں بیان کرنا چاہوں گا، کیونکہ سورۃ النور میں خاندانی اور گھریلو احکام بھی ہیں اور معاشرتی احکام بھی ہیں، تو یہاں پہ ایک حدیث جو بڑی اہم ہے اور سننے والی ہے، وہ حدیث حلیم صاحب جی سر، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اما فرمایا، آپ نے فرمایا کہ اما نہ بنو، یعنی اما سے مراد یہ ہوتا ہے کہ دوسرا جیسا ہے آپ ویسا بنتے ہیں، یعنی کہ اچھائی کو آپ کہہ لیجئے، بھلائی کو، ایمان کو، اخلاق کو شعوری طور پر قبول نہ کرنا، وہ خارجی حالات کے زیر اثر ہونا، یعنی کہ خارجی حالات سے مراد یہ ہے کہ باہر کے حالات جیسے ہوں گے میں ویسے اپنے آپ کو کر لوں گا، اور یعنی میں نے نیکی کو، اچھائی کو شعوری طور پر اور ایمانی طور پر قبول نہیں کیا، یعنی میں زیر اثر ہوں اپنے حالات کے، کہ اگر ماحول جیسا ہوگا میں ویسے اپنے آپ کو ڈھال لوں گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں یہ فرمایا کہ اما نہ بنو، تو اما سے مراد یہ ہوتا ہے۔ یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم خواتین سے بھی جو معاملہ کرتے ہیں نا ہمارے مرد حضرات، وہ خواتین کے لباس، ان کے میک اپ، ان کے فیشن، ان کی شخصیت، اس کو دیکھ کر خواتین کے ساتھ ہم اپنے اخلاق کو بھی اسی طرح کر لیتے ہیں۔ یعنی کوئی اگر خاتون ہوگی، باپردہ ہوگی، تو اس کے ساتھ ہمارا رویہ دوسرا ہوگا۔ اگر کوئی خاتون ہے کہ جس نے چادر لی ہوئی ہے، اس کے ساتھ معاملہ دوسرا ہوگا۔ اگر کوئی خاتون ہے جس نے کوئی فیشن کیا ہوا ہے، میک اپ کیا ہوا ہے، اس کے ساتھ دوسرا رویہ ہمارے ہاں۔ اس کو رسول اللہ نے اما کہا ہے، یعنی اما سے مراد یہ ہے کہ بھئی دوسرے کو دیکھ کر طے کرنا کہ میں نے اس کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے۔ یعنی ہم نے ایسے مرد بھی دیکھے ہیں کہ اگر ان کو کسی خاتون میں تھوڑا سا محسوس ہو کوئی ادھر ادھر کی بات، تو وہ فوراً اسی طرح ہی اپنے آپ کو ڈھال لیتے ہیں۔ یہ رویہ ہوتا ہے نا جی، اسے حدیث میں اما اس کو کہا گیا کہ رسول اللہ نے فرمایا اما نہ بنو، مطلب یہ ہے کہ اچھائی کو، بھلائی کو، نیکی کو، اخلاق کو، ایمان کو تم شعور کے ساتھ قبول کرو، آگے جیسا بھی کوئی ہے ویسے نہیں تم نے بن جانا۔ اگر تم اپنے آپ کو اخلاق پر اور ایمان پر اپنے آپ کو قائم رکھتے ہو تو پھر تم اما نہیں ہو۔ تو یہ تھوڑا سا یہ حدیثوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے خوبصورت طریقے سے ان باتوں کو واضح کر دیا، بیان کر دیا ان کو۔ تو ہم اصل اچھے بنتے ہیں اچھوں کے ساتھ۔ یہ پرسیپشن کی بات کر رہے ہیں؟ ہاں، یعنی کہ ہمارا یہ رویہ اس طرح ہوتا ہے نا کہ یعنی کہ پرسیپشن آپ اس کو کہہ لیجئے، یعنی اگر ہمیں کسی خاتون میں کوئی تھوڑا سا کوئی مسئلہ ایسا نظر آئے، یا ہم اپنی بدنیتی سے یہ سوچیں کسی کے بارے میں، تو پھر ہماری زبان کی جو تہذیب ہوتی ہے، اخلاقیات ہے، وہ ختم ہو جاتی ہے، پھر ہم اشاروں اور کنایوں میں بات کرنے پہ آ جاتے ہیں۔ تو رسول اللہ نے اس بات سے منع کیا، یعنی کوئی آپ کے سامنے مثال کے طور پر مرد ہی کیوں نہیں، تو آپ نے اپنی اخلاقیات کو نہیں چھوڑنا، اپنے ایمان کو نہیں چھوڑنا، اپنی زبان کی شائستگی کو، تہذیب کو نہیں چھوڑنا، اپنی نظروں کی حیا کو نہیں چھوڑنا۔ اگر یہ چیز ہم طے کر لیں نا بحیثیت فرد کے، تو بہت سی خرابیاں خود بخود ختم ہو جاتی ہیں۔ وہ اس لیے کہ ہماری اچھائی خارجی حالات کے مرہون منت ہوتی ہے، کہ ہم اپنے آپ کو ویسے بنا لیتے ہیں کہ جیسے خارجی حالات ہوتے ہیں۔ تو جب کہ اندر اگر کوئی تبدیلی ہے، کوئی چینجنگ ہے،
چینج آیا ہے تو وہ اصل میں پختہ بھی ہے، وہ یقینی بھی ہے، وہ مضبوط اور دیر پا بھی ہے، اس کے اثرات پھر باہر انسان کی شخصیت پر نظر آتے ہیں۔ تو یہ بڑی اہم بات ہے۔ سورۃ النور میں بھی اصل یہی نقطہ ہے جو ہمیں سمجھایا گیا ہے۔ اب دیکھیے، واضح بات ہے کہ مکمل سورۃ النور تو ہم آج نہیں پڑھ سکتے، اس کے چند مقامات میں نے منتخب کیے ہیں۔ آیت نمبر 4 ہے جی، والذین یرمون المحصنات ثم لم یاتوا باربعۃ شہداء فاجلدوہم 80 جلدہ ولا تقبلوا لہم شہادۃ ابدا۔ اور جو لوگ پاک دامن عورتوں پر عیب لگائیں پھر 4 گواہ نہیں لائیں، ان کو 80 کوڑے مارو اور ان کی گواہی بھی قبول نہ کرو، یہی لوگ نافرمان ہیں اور ان کی گواہی کبھی قبول نہ کرو۔ اب آیا کہ یہ گواہی توبہ کے بعد قبول کی جا سکتی یا نہیں کی جا سکتی؟ امام ابو حنیفہ کا جو فتویٰ ہے، نقطہ نظر ہے، وہ تو یہی ہے کہ بھئی بعد میں بھی قبول نہیں کی جا سکتی، چاہے وہ توبہ ہی کر لے۔ لیکن امام شافعی، امام احمد، تو ان کا نقطہ نظر یہ ہے کہ بعد میں اگر وہ توبہ کر لے تو پھر اس کی گواہی کو، شہادت کو قبول کیا جا سکتا ہے کسی بھی معاملے میں۔ بہرحال قرآن مجید میں دیکھیے کہ چونکہ یہ زنا سنگین جرم ہے تو لہٰذا سنگین جرم کا الزام بھی اتنا ہی سنگین ہوتا ہے، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے پھر سزا بھی ویسی مقرر کی ہے۔ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی کسی پر توہین مذہب کا الزام لگا دیتا ہے، تو یہ ایک بہت بڑا الزام ہے کسی مسلمان پر، تو اگر وہ ثابت نہیں کر پاتا تو پھر اس کو سخت سزا ملنی چاہیے۔ تو اس طرح کیا ہوتا ہے، اس طرح پھر الزام اور تہمت کا جو کلچر ہے اس کا خاتمہ ہو جاتا ہے معاشرے سے۔ یہ تو پھر چال چلن بن جائے گا نا کہ جب سزا ہی نہیں ہے تو آپ جس پر چاہیں جب چاہیں آپ الزام لگاتے رہیں۔ اور پھر البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر ہوتا ہے کہ جو دعویٰ کرنے والا، یہ الزام لگانے والا ہے، اس پر یہ لازم ہوتا ہے کہ وہ گواہ لائے۔ گواہ لانا اس پر نہیں لازم ہوتا جس پر الزام لگایا گیا کہ وہ اپنی برات کا اعلان کرے، بلکہ جو الزام لگائے وہ گواہ لائے۔ اور والیمین علی من انکر، اور قسم ہوتی ہے اس پر جو انکار کرتا ہے، یعنی جس پر الزام لگا ہے وہ قسم اٹھاتا ہے، اور جو الزام لگانے والا ہے اس پر لازم ہے کہ وہ گواہ لائے۔ اب یہاں پر 4 گواہوں کا ایک نصاب مقرر کر دیا۔ یہ نصاب کا لفظ میں اس لیے بول رہا ہوں کہ اگر اس سے کمی ہوگی تو ان کو سزا ملے گی جو الزام لگانے والے ہیں۔ 4 کے بجائے 3 بھی ہیں نا، ان تینوں کو کوڑے لگیں گے کہ 4 پورے ہونے چاہیے۔ اس سے کیا ہوگا کہ جس نے دیکھا وہ پھر خاموش رہے گا اور اپنے اس نصاب کو پورا کرنے کی کوشش کرے گا، دیکھے گا، تلاش ہوگی یا جو بھی صورت بنے گی۔ تو وہ جو ایک عام کلچر بن جاتا ہے، اٹھا عورت کے کردار پر شک کر دیا، تہمت لگا دی، کوئی کسی کے گھر سے کوئی مرد نکلنے لگا تو دیکھا کہ یہ تو آج تک ہم نے اس مرد کو دیکھا نہیں ہے، یہ کون ہے، اس گھر میں گیا ہے، کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے، اور پھر معاشرے میں افواہ پھیلا دی اور اس کے کردار اور تہمت اس پر لگا دی، تو یہ کلچر خود بخود پھر ختم ہو جاتا ہے۔ اور بدقسمتی سے ہمارے ہاں یہ چونکہ سزا کا تصور نہیں ہے تو لہٰذا وہ آئے روز اس طرح کی خبریں، اور ہمارا تو کاروبار ہی یہی چلتا ہے چینلوں کا اور ہمارے میڈیا کا، اس سے پوری قوم کا کردار بھی پھر ایسا ہی ہے۔ اب اس کے بعد جو دوسری بات میں نے بیان کی تھی لعان کے بارے میں، اب لعان کے مسئلے کو، یعنی یہ کہ اگر مرد اکیلا گواہ ہے اور اپنی بیوی پر وہ یہ الزام لگاتا ہے بدکاری کا، تو قرآن پاک نے اس کو بیان کیا ہے کہ والذین یرمون ازواجہم ولم یکن لہم شہداء الا انفسہم فشہادۃ احدہم 4 شہادات باللہ انہ لمن الصادقین۔ اور جو لوگ اپنی بیویوں پر عیب لگائیں اور ان کے پاس ان کے اپنے سوا اور گواہ نہ ہوں، تو ایسے شخص کی گواہی کی صورت یہ ہے کہ وہ 4 بار اللہ کی قسم کھا کر کہے کہ بے شک وہ سچا ہے، اور 5ویں بار یہ کہے کہ اس پر اللہ کی لعنت ہو اگر وہ جھوٹا ہے۔ اور اسی طرح
اور عورت سے سزا اس طرح ٹل جائے گی کہ وہ 4 بار اللہ کی قسم کھا کر کہے کہ یہ شخص جھوٹا ہے، اور 5ویں بار یہ کہے کہ مجھ پر اللہ کا غضب ہو اگر یہ شخص سچا ہو۔ اگر عورت بھی اس طرح کر لیتی ہے تو پھر دونوں میں کرا دی جائے گی۔ یہ اس کو شریعت میں لعان کہتے ہیں۔ اب یہ دیکھیے کہ آیت نمبر 12 میں سورۃ النور کی ہمیں کیا رویہ اختیار کرنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ فرمایا لولا اذ سمعتموہ ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسہم خیرا وقالوا ھذا افک مبین۔ جب تم لوگوں نے اسے سنا، یعنی اس طرح کی کوئی خبر، کوئی تہمت، کوئی الزام، تو مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں نے ایک دوسرے کے متعلق نیک گمان کیوں نہیں کیا، اور کیوں نہیں کہا کہ یہ کھلا ہوا بہتان ہے۔ تو یہ مسلمان مرد اور مسلمان عورت کا جو کریکٹر ہوتا ہے دوسرے اپنے مسلمان بھائی بہن کے بارے میں، وہ یہی ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ تو نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہے۔ اب اس کے بعد فرمایا لولا جاءوا علیہ باربعۃ شہداء، یہ لوگ اس پر 4 گواہ کیوں نہ لائے۔ بس جب وہ گواہ نہیں لائے تو اللہ کے نزدیک وہی جھوٹے ہیں۔ اب الزام لگانے والے کو چاہیے کہ 4 گواہ وہ لائے، نہیں تو فرمایا کہ یہ لوگ جھوٹے ہیں۔ اب اس کے بعد یہی الفاظ جو لولا اذ سمعتموہ ہے نا، یہ آگے جا کر پھر آیت نمبر 16 میں بھی فرمایا۔ اب یہاں پر دیکھیے کیا اسلوب ہے۔ فرمایا کہ ولولا اذ سمعتموہ قلتم ما یکون لنا ان نتکلم بہذا سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ اور جب تم نے اسے سنا تو یوں کیوں نہ کہا کہ ہمارے یہ لائق نہیں ہے کہ ہم ایسی بات منہ سے نکالیں، معاذ اللہ، یہ بہت بڑا بہتان ہے۔ یعظکم اللہ ان تعودوا لمثل ابدا ان کنتم مؤمنین، اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ پھر کبھی ایسا نہ کرنا اگر تم مومن ہو۔ وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ، اللہ بیان کرتا ہے تمہارے لیے آیات کو، یعنی صاف صاف احکام کو بیان کرتا ہے، اور اللہ علیم حکیم ہے۔ اب اس کے بعد جو آیت ہے اس میں بے حیائی کو پھیلانے والے، اس کا چرچا کرنے والے، چونکہ جو نصاب کو پورا نہیں کرتا گویا کہ وہ بے حیائی کو پھیلا رہا ہے، اس کو عام کر رہا ہے۔ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، بے شک جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں بے حیائی کا چرچا ہو، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک سزا ہے، اور اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ اب یہاں پر یعنی چوکوں میں، چوراہوں پہ، میڈیا پہ، گھروں میں، گلیوں میں ادھر ادھر بیٹھ کر دوسروں کے بارے میں ڈسکس کرنا، ان کی ذات کے بارے میں کرنا، خواتین کے بارے میں کرنا، یہ اس پر اس طریقے سے پابندی لگ گئی کہ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر سزا کو مقرر کر دیا کہ 4 گواہوں کو لانا ضروری ہے۔ تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہوتی کہ کسی پر الزام لگا دیا جائے، اس کی زندگی تباہ کر دی جاتی ہے جب اس پر الزام لگتا ہے، کوئی بھی ہو۔ یعنی مثال کے طور پر اگر آپ توہین مذہب کا کسی پر الزام لگا دیں، آپ اندازہ کریں کہ ہمارے ملک میں کتنا سینسٹیو ایشو ہوتا ہے، اور اس شخص کے بارے میں کوئی تحقیق نہیں کرتا کہ بھئی آیا کہ یہ اس نے یہ کیا بھی ہے یا نہیں کیا، وہ ساری زندگی وہ یا تو بیچارہ باہر بھاگ جائے گا، تو یہاں رہنا تو اس کا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ تو یہ صورتحال جو ہے یہ بڑی خطرناک ہوتی ہے۔ اسی طرح کسی پر خاتون ہے یا کوئی مرد ہے، اس پر اگر زنا کا، بدکاری کا الزام لگ جائے تو اس کی زندگی تباہ ہو جاتی ہے، برباد ہو جاتی ہے۔ تو یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بات کو بیان کیا ہے۔ اب کچھ باتیں ہیں جو احکام مرد اور عورت کو دیے گئے، اس کو بھی ہم تھوڑا سا پڑھیں گے، لیکن اس سے پہلے ایک اور مقام اسی تہمت کے حوالے سے ہے۔ فرمایا ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ، بے شک جو لوگ پاک دامن اور بے خبر ایمان والی عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں تو ان کے لیے دنیا اور آخرت میں ان پر لعنت کی گئی ہے، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔
اور پھر یہ بھی یاد کرا دیا کہ یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون، کہ جس دن ان کے خلاف ان کی زبانیں، ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے اس پر جو یہ کرتے تھے. یعنی یہ قیامت کے دن ہاتھ، پاؤں اور زبان یہ انسان کے خلاف گواہی دیں گے. جو کچھ بھی وہ دنیا میں کرتا رہا، دنیا میں بولتا رہا، تو یہ اس کے خلاف گواہی دیں گے. اب اس کے بعد ہم آتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ کچھ گھریلو حوالے سے، معاشرتی حوالے سے کچھ احکام دیے ہیں، ان کو ہم پڑھ لیتے ہیں. اور وہ آیت جو ہے وہ بھی اسی میں ہے جو بڑی مشہور ہے نا، کہ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات. یعنی اس سے مراد کیا ہے کہ جو برے لوگ ہیں، جو اچھے لوگوں کے بارے میں بات کرتے ہیں، گفتگو بری باتیں کہتے ہیں، تو ایسی باتیں آخر کار خود کہنے والے پر آ پڑتی ہے. اور جو اچھے لوگ ہوتے ہیں وہ آخر کار پھر اس سے بری ذمہ ہو جاتے ہیں، بے گناہ ان کی ثابت ہو جاتی ہے، بے گناہی. اور بعد مفسرین نے اس کا تعلق آخرت کے ساتھ جوڑا ہے کہ یہ آخرت میں یہی معاملہ ہوگا کہ وہاں پر اچھے لوگ اچھے لوگوں کے ساتھ ہوں گے. دنیا میں تو اس کے برعکس بھی معاملہ ہو جاتا ہے، لیکن آخرت میں بالکل ایسے ہی معاملہ ہوگا. یعنی اچھے لوگوں کو اچھے لوگوں کی ہی صحبت نصیب ہوگی، جنت میں ہوں گے. اور جو برے لوگ ہوں گے وہ برے مرد بری عورتوں کے ساتھ، یا بری عورتیں برے مردوں کے ساتھ ہوں گی. اب اس کے بعد فرمایا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ، یہاں سے فرمایا قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، کہہ دیجئے مومنین سے کہ وہ اپنی نظروں کو نیچے رکھیں، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ، یہ ان کے لیے پاکیزہ ہے. ان اللہ خبیر بما یصنعون، بے شک اللہ تعالیٰ خبردار ہے اس سے جو یہ کرتے ہیں. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مومن عورتوں سے آپ کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نظروں کو نیچے رکھیں، وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں، إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، مگر جو اس میں سے ظاہر ہو جائے. وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ، اور اپنے دوپٹے اپنے سینوں پر ڈالے رہیں. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں، إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ، مگر اپنے شوہروں پر یا اپنے بیٹوں، اپنے شوہروں پر یا اپنے باپ پر یا اپنے شوہروں کے باپ پر یا اپنے بیٹوں یا اپنے شوہر کے بیٹوں پر یا اپنے بھائیوں پر یا اپنے بھائیوں کے بیٹوں پر یا اپنی بہنوں کے بیٹوں پر یعنی بھانجوں پر یا اپنی عورتوں پر یا اپنے مملوک پر یا زیر دست مردوں پر جو کچھ غرض نہیں رکھتے. اب یہ یعنی ایک عمومی رویہ گھر میں ہوتا ہے خواتین کا، قرآن مجید نے اسی کو ہی بیان کیا ہے. یعنی جب خاتون گھر سے نکلتی ہے اس کو متوجہ کیا گیا ہے کہ اپنے لباس کا خصوصی اہتمام کرے. گھر میں واضح بات ہے کہ جب کوئی غیر آتا ہے تو عورت پھر بھی اب حساس بھی ہو جاتی ہے، محتاط بھی ہو جاتی ہے اپنے لباس کے بارے میں. لیکن جب وہ گھر میں اپنے ہوتے ہیں، جو رشتے قرآن پاک نے بیان کیے ہیں، ان رشتوں میں پھر انسان اپنے ایک عام لباس میں جو گھریلو کپڑے ہوتے ہیں اس میں انسان پھرتا رہتا ہے. تو قرآن پاک نے بھی اس طرف متوجہ کیا ہے. یہ جو فرمایا نا کہ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ، کہ اپنے سینوں پر خمر کو ڈال لیں یا چادر کو ڈال لیں یا دوپٹے کو ڈال لیں، یہ بیان کیا گیا. باقی اس کے ساتھ زینت سے مراد یعنی جسے ہم خوبصورتی کہتے ہیں، جس میں اٹریکشن آپ کہہ لیں، جس سے توجہ ہوتی ہے، تو وہ اس سے مراد زینت ہے. اب یہاں پر 2-3 جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے زینت کا لفظ یعنی مختلف مفہوم میں استعمال کیا ہے. اور اسی طرح آگے جا کر سورۃ الاحزاب میں بھی اس کو بیان کیا ہے، کیونکہ سورۃ النور اور سورۃ الاحزاب
ان دونوں میں اللہ تعالیٰ نے پردے کے احکام جو ہیں وہ بیان کیے ہیں، تو ان کو جوڑ کر پڑھا جائے تو پھر بات مزید واضح ہو جاتی ہے۔ لیکن جہاں تک یہ بیان ہے، اگر یہاں پر آپ دیکھیے نا، پہلے یہاں پہ یہ فرمایا کہ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، کہ وہ اپنی زینت کو ظاہر نہ کرے مگر وہ جو اس سے ظاہر ہو جائے۔ یعنی کہ پھر آگے ایک علیحدہ حکم، علیحدہ بات یہ بیان کر دی کہ خمر کو اپنے سینے پر ڈال لیں، چادر کو۔ یہ تو ہو گیا پردے میں ہو گیا معاملہ، یعنی اس پر حجاب یہ چھپ گیا۔ اب جو زینت ظاہر ہوتی ہے وہ زینت پھر یہی ہے کہ جیسے انسان کا ہاتھ ہے یا انسان کا چہرہ ہے، یہ چیزیں پھر زینت میں جو ظاہر ہوتی ہیں بس اس کو بندہ ظاہر رکھ سکتا ہے، بے پردہ رکھ سکتا ہے۔ باقی فرما دیا کہ اس کو اپنے سینوں کو چھپا کر رکھو۔ اچھا پھر آگے جو فرمایا وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ وَآبَائِهِنَّ، کہ نہ تم ظاہر کرو اپنی زینت کو مگر اپنے خامدوں کے لیے۔ اب اس کا جو معاملہ ہے نا زینت کا، وہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے آپ گھر سے باہر نکلتے ہیں ایک خاص اہتمام کے ساتھ، بہت کانشیس ہو کر نکلتے ہیں، وہاں پر آپ کے ہاتھ، پاؤں، چہرہ یہ آپ کا نمایاں ہوتا ہے، ظاہر ہوتا ہے۔ لیکن جب آپ گھر میں ہوتے ہیں تو پھر اس میں تھوڑا سا یہ ہوتا ہے کہ جیسے آپ اپنی چادر کو اتار دیتے ہیں، کوئی ہلکا سا دوپٹہ لے لیا یا دوپٹہ بھی نہ لیا، ایسے آپ گھر میں رہے۔ تو قرآن پاک نے پھر اگلی دفعہ جو دوسری زینت کو بیان کیا تو وہ اس معنی میں پھر بیان کیا ہے، یعنی کہ آپ خوبصورتی کو کہہ لیں، یعنی اور یعنی اس کو کیٹاگرائز آپ کریں۔ ایک وہ چیز ہے کہ جو خاتون گھر سے جب باہر نکلے گی تو اس میں خبردار ہو کر نکلے گی، احتیاط کرے گی، ایک وہ چیز ہے۔ ایک ہے کہ وہ گھر میں ہے تو گھر میں پھر وہ والا اہتمام نہیں ہوتا عورت کا کہ جو گھر سے باہر کا اہتمام ہوتا ہے، تو لہٰذا وہ گھر میں جس طرح ہوگی تو پھر یہ رشتوں کو بیان کر دیا کہ ان کے سامنے پھر تم اپنے آپ کو اس کی بنسبت اپنے آپ کو زیادہ آزاد طریقے سے گھر میں تم رکھ سکتی ہو، یہ بیان کیا گیا ہے۔ اچھا اب اس کے بعد یہ فرمایا اب آگے دیکھیے وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ، کہ یعنی جب وہ گھر سے باہر جائیں تو پاؤں زور سے نہ ماریں کہ ان کی مخفی زینت معلوم ہو جائے۔ مخفی زینت اس زمانے میں یہ تھی کہ جیسے پازیب پہنی ہوئی ہے، جیسے زیورات پہنے ہوئے ہیں، تو یہ چیزیں اب اس کو بھی قرآن پاک نے زینت کہا ہے۔ تو یعنی ہم زینت کو یہاں پر ہی اللہ پاک نے 3 دفعہ لفظ زینت کو استعمال کیا ہے۔ اب احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تو ایک پس منظر اس وقت یہ تھا کہ بھئی جیسے منافقین کا کلچر تھا، وہاں پر وہ تہمت اور الزام، تو وہاں پر خاص طور پر پھر ازواج مطہرات کو علیحدہ اس بارے میں احکام دیے گئے، عام مسلمان مومن عورتیں جو ہیں ان کے لیے علیحدہ احکام بیان کیے گئے۔ پھر وہ حدیثوں میں جو کچھ بیان کیا گیا حدیث میں، اس کا جو تقاضا ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت حالات ایسے ہیں کہ بڑی حساسیت ہے ان حالات میں، عورتوں کو خاص طور پر اہتمام کا حکم دیا گیا، تو وہ تو ایک علیحدہ اس کا پس منظر بن جاتا ہے۔ ہمارے علماء نے پھر اسی کو ہی مستقل حکم کے طور پر قبول کیا کہ بھئی اس کو آپ اب مسلمان عورتوں پر وہ لازم ہے کہ وہ اسی طریقے سے پردہ کریں، اسی طریقے سے حجاب کریں۔ تو یہ پھر اپنی ضرورت کے تحت ہوتا ہے، یعنی مثال کے طور پر اب بھی کئی محلے ایسے ہیں کہ جہاں پر یعنی تھوڑا سا آپ ہٹ جائیں، لاہور شہر سے باہر نکل جائیں، جہاں پر ہم اپنے بہنوں بیٹیوں کو یہ کہتے ہیں کہ اچھے طریقے سے اپنے آپ کو کور کر کے جاؤ، بلکہ یہ صورتحال ہوتی ہے کہ بھائی کو ساتھ بھیجنا ہوتا ہے، پڑتا ہے کہ جاؤ بہن کو اپنا یونیورسٹی کے بس پہ بٹھا کے آؤ، یا جاؤ بہن کو لے کر آؤ، یا بہن کو چھوڑ کر آؤ، یہ بھی صورتحال ہوتی ہے ایسے محلوں میں، علاقوں میں۔ تو یہ چیزیں تو پھر آپ کے معاشرتی حالات سے اس کا تعلق بن جاتا ہے نا۔ قرآن پاک نے بنیادی باتوں کو بیان کر دیا ہے۔ ہم اپنے معاشرتی حالات یا اپنے کلچر کے لحاظ سے جو چیزیں ہم پابندی کی صورت میں قائم کرتے ہیں تو ان کو تو آپ اسلام نہیں کہہ سکتے نا، ورنہ دنیا میں تو یہ تو بڑا سخت معاملہ پھر اس طرح ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہمیں اس بات کو سمجھنا ہوگا۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی بات کو بیان کیا۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ سورۃ الاحزاب میں اللہ پاک یہ فرماتا ہے کہ یہ منافق لوگ اگر باز نہیں آئیں گے نا اس اپنی حرکت سے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یعنی یہ کہتا ہے کہ ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے جائیں، ان کو ملک بدر کر دیا جائے، شہر بدر کر دیا جائے۔ یہاں تک حکم بیان ہوا سورۃ الاحزاب میں۔ یعنی آپ خود اندازہ کریں کہ وہ معاشرہ کیسا ہوگا جہاں پر یہ منافقین کا یہ کردار ہے کہ کوئی باعفت عورت، کوئی شریف زادی گھر سے باہر نہیں نکل سکتی، کوئی مسلمان عورت ازواج مطہرات میں سے کوئی نہیں نکل سکتا۔ وہ ماحول کیسا ہوگا جہاں پر اتنی سخت سزا قرآن پاک بیان کر رہا ہے۔ تو یہ پیش نظر یہ باتیں رکھنی چاہیے۔ تو ہمارے علماء نے پھر یہ جو سختی برتی ہے وہ اسی بنیاد پر ہی انہوں نے بیان کی ہے جو احادیث میں پھر ہمیں ملتی ہے۔ لیکن قرآن پاک نے جتنی بات بیان کی ہے وہ یہی ہے جو میں بیان کر رہا ہوں۔ باقی ازواج مطہرات کے لیے وقرن فی بیوتکن کہا کہ بھئی تم اپنے گھروں میں بیٹھی رہو۔ اب مسلمان عورتیں تو گھروں میں بیٹھنے کا انہیں تو حکم نہیں ہے نا، یہ تو ازواج مطہرات کے لیے کہا گیا۔ تو میرا خیال ہے کہ قرآن مجید کو اس پس منظر میں اگر سمجھا جائے اور اس تقسیم کے ساتھ سمجھا جائے، تفریق کے ساتھ، یعنی دو تین باتیں ہیں جو ذہن میں رکھ لی جائیں۔ ایک تو یہ ہے کہ حالات کے پیش نظر یہ احکام یا مسائل کو اور حفاظت کو یا ہم اپنی طرف سے بھی احتیاط کو اختیار کرتے ہیں، ایک تو یہ چیز بن جاتی ہے۔ دوسری ہے کہ قرآن مجید نے ازواج مطہرات اور عام عورتیں ان کا جو پردہ ہے اس کو بھی قرآن پاک نے علیحدہ علیحدہ بیان کیا ہے۔ واضح بات ہے کہ نبی کی جو بیویاں ہیں، ازواج ہیں، ان کا معاملہ بالکل مختلف ہو جاتا ہے حساسیت کا، اور عام عورتوں کا جو مسئلہ ہے وہ بالکل مختلف ہے۔ لیکن یہ ڈیپینڈ کرتا ہے پھر انسان کے معاشرے پر کہ وہاں پر کیا صورت ہے، پھر اس کے مطابق پردے کو تبدیل کیا جاتا ہے، اختیار کیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر بہرحال چند بنیادی باتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان کی ہیں۔ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اے ایمان والو تم سب مل کر اللہ کی طرف رجوع کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ اب اس کے بعد چند احکام گھریلو حوالے سے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم یبلغوا الحلم منکم ثلاث مرات، اے ایمان والو تمہارے مملوکوں کو اور تم میں جو بلوغت کو نہیں پہنچے ان کو 3 وقتوں میں اجازت لینی چاہیے، من قبل صلاۃ الفجر، فجر کی نماز سے پہلے، وحین تدعون ثیابکم من الظہیرۃ، اور دوپہر کو جب تم اپنے کپڑے اتار دیتے ہو، اور ومن بعد صلاۃ العشاء، اور عشاء کی نماز کے بعد۔ ثلاث عورات لکم، یہ 3 وقت تمہارے لیے پردے کے ہیں۔ لیس علیکم جناح، لیس علیکم ولا علیہم جناح بعدہن، اور ان کے بعد نہ تم پر کوئی گناہ ہے اور نہ ان پر کوئی گناہ ہے۔ اب یہ احکام آپ وہاں کی معاشرت کے حساب سے آپ دیکھیں نا، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ملاقات کرنا چاہتا ہے، کوئی ملنا چاہتا ہے، اور گھر بھی چھوٹے ہیں، یعنی اگر سیرت کی کتابوں میں آپ پڑھیں تو وہ بڑے بڑے کمرے یا بڑے بڑے گھر تو نہیں تھے، یعنی وہ ایسے تھے کہ جیسے ایک چھوٹا سا کمرہ کہ جس میں اگر کھڑا ہوا جائے تو سر بڑی مشکل سے چھت سے بچتا ہے۔ بالکل سادہ سے کمرے، سادہ سی چارپائی، چھوٹے سے۔ اب اس میں پرائیویسی کے یہ احکام اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیے، اور ہمارے لیے اس میں سبق یہ ہے کہ یہ وہ اوقات ہوتے ہیں جو انسان کے آرام کے۔ بے شک آپ موبائل کو لے لیں کہ آپ ایسے وقت میں کال نہ کریں کہ جب رات کا وقت ہے، کوئی سو رہا ہوتا ہے، جیسے عشاء کے بعد یا 10 بجے 11 بجے، یا اسی طرح نماز فجر سے پہلے کا وقت ہوتا ہے، یا دوپہر کا وقت ہوتا ہے، لوگ آرام کرتے ہیں۔ تو ہمارے لیے تو ان میں یہ احکام بھی موجود ہیں، اور یہ تہذیب اور یہ شائستگی بھی اس کے اندر ہمارے لیے ہے۔ اب اس کے بعد اب آپ دیکھیے کہ
ایک مرتبہ پھر زینت کا لفظ استعمال ہو رہا ہے. اب یہ کس کے لیے؟ فرمایا والقواعد من النساء اللاتی لا یرجون نکاحا فلیس علیہن جناح ان یضعن ثیابہن غیر متبرجات بزینہ. اب فرمایا کہ اور بڑی بوڑھی عورتیں جو نکاح کی امید نہیں رکھتی ان پر کوئی گناہ نہیں اگر وہ اپنی چادریں اتار کر رکھ دیں، بشرطے کہ وہ زینت کی نمائش کرنے والی نہ ہوں. اب واضح بات ہے کہ زینت کی جو تعریف یہاں پر آئے گی وہ یہی ہوگا کہ اپنے جسم کو نمایاں نہ کریں، جیسے چادر وغیرہ جو ہے وہ بے شک وہ اتار دے، لیکن لباس اس طریقے سے ہو کہ بھئی اس میں زینت نمایاں نہ ہو. اگر وہ بھی احتیاط کریں تو ان کے لیے بہتر ہے. واللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا. یہ چند احکام ہیں جو سورۃ النور کی روشنی میں میں نے آج بیان کیے ہیں، لیکن اس پر ہم نے ایک دفعہ بڑی تفصیلی بات میں نے زینت پر کی تھی، تو آج چونکہ یہ بات پیش نظر نہیں تھی تو اس لیے میں اس پر زیادہ روشنی میں نے نہیں ڈالی. تو وہ ایک پوری ویڈیو ہے، وہ میں کہہ کر نہ تلاش کروا کے میں آپ کو بھیج دوں گا. اس پہ پورا میں نے کوئی 10 منٹ کی ویڈیو ہے وہ. تو زینت جہاں جہاں قرآن مجید میں آیا خواتین کے حوالے سے، اس پر پورا کہ اس کا جو مقام ہے اس میں کیا فرق ہے دوسرے مقام میں جہاں پر زینت کا لفظ آیا.